اس کو برباد کر دیا کس نے؟ روم کے بادشاہ نے۔ تو ترس آیا کس کو؟ فلسطین کے لوگوں کو۔ 1948 سے پہلے اسرائیل پر ترس آیا فلسطین کے لوگوں کو۔ کیا معلوم تھا کہ یہ سانپ جس کو ہم دودھ پلا رہے ہیں یہ ہم ہی کو ڈس لے گا؟ یہ ہے اسرائیل۔ لیکن سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا، بائی پاس آپ کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ آدھا 1 گھنٹے میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ اتنا بہتر سن رہے ہیں اور آپ کی جو دلچسپی ہے اس کو دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ابھی ناظم صاحب آپ کو تاریخ بتا رہے تھے۔ اسرائیل پر سب سے پہلا حملہ کس نے کیا؟ کس نے برباد کیا پہلی بار؟ اور کس نے آباد کیا اسرائیل کو؟ یہ میرا پہلا سوال۔ اسرائیل کو دوسری بار کس نے برباد کیا اور آباد کس نے کیا؟ اسرائیل کو تیسری بار کس نے برباد کیا؟ آباد کس نے کیا؟ آج اسرائیل اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آباد کرنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، آپ دیکھیں گے پرانے گھر میں چوکی ہوتی ہے اور کرسی ہوتی ہے، اس کو ہٹائیے سے تو وہاں سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلتا ہے، اس کو جو بھی دیکھتا ہے چپل سے مارتا ہے، چھوٹا بچہ بھی دیکھے گا جوتے سے مارے گا۔ راز کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، آپ چلے جائیے بگھور ہاٹ، لوہار کی دکان پر جائیے تو آپ دیکھیں گے وہاں بالٹی ہے، پانی ہے، اس کے بعد بھاتی ہے جس کو کھینچتا اس سے ہوا نکلتی ہے اور اندر آگ جلتی ہے، ہوا اس کو لوہے کو سرخ کر دیتی ہے، اس کے بعد وہی لوہا گل جاتا ہے، بھاتی کی ہوا سے لوہا گل جاتا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ وہ بھاتی کس کی ہے؟ لوہا کیسے گل جاتا ہے؟ یہ میرا دوسرا آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ جوش کے ساتھ۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ اسرائیل کو سب سے پہلے کس نے برباد کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 سال کے بعد اسرائیل پر پہلا حملہ ہوا۔ بخت نصر بابل کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا، اس کو برباد کر دیا۔ ایران کو رحم آیا، ایران نے اس آستین کے سانپ کو بسا دیا۔ آج وہ آستین کا سانپ ایران ہی کو ڈس رہا ہے، جس نے اس کو آباد کیا آج اسی کو ڈس رہا ہے۔ دوسری بار حملہ ہوا اسرائیل پر 170 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے، ولادت سے 170 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 170 سال پہلے انطاکیہ کے بادشاہ نے اسرائیل کو برباد کر دیا۔ روم کے بادشاہ کو ترس آیا، اس نے آباد کیا۔ جس نے آباد کیا اسی سے ٹکرا گیا، جس نے اس کو آباد کیا، بربادی سے بچایا، اسی سے ٹکرا گیا، اسی کا باغی بن گیا۔ اس کے بعد اس کو برباد کر دیا کس نے؟ روم کے بادشاہ نے۔ تو ترس آیا کس کو؟ فلسطین کے لوگوں کو۔ 1948 سے پہلے اسرائیل پر ترس آیا فلسطین کے لوگوں کو۔ کیا معلوم تھا کہ یہ سانپ جس کو ہم دودھ پلا رہے ہیں یہ ہم ہی کو ڈس لے گا؟ یہ ہے اسرائیل۔ لیکن ایک بات سنیے، جو میرا دوسرا سوال ہے، آپ کی چوکی کے نیچے سے بچھو نکلتا ہے، اس کو بچہ بھی چپل سے مارتا ہے، بڑا بھی جوتا سے مارتا ہے۔ راز کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بچھو اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ماں سنبھال کر کے پیٹ میں رکھتی ہے، لیکن جو وہ بڑا ہوتا جاتا ہے ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے باہر نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس بچے نے، بچھو کے بچے نے ماں پر ستم کیا، آج دنیا میں اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ جو بھی دیکھ رہا ہے جوتے سے مار رہا ہے۔ ظالم کا یہی حال ہوگا۔ بگھور ہاٹ جائیے، لوہار کی بھاتی ہے، وہ ہوا چلتی ہے، لوہا گل جاتا ہے۔ اب بتائیے اتنا بھاری بھرکم لوہا ہوا سے گل جاتا ہے؟ وہ بھاتی ہے کیا چیز؟ مرے ہوئے چمڑے کی کھال ہے، مرے ہوئے چمڑے کی کھال ہے وہ بھاتی، اس سے صرف ہوا نکلتی ہے، لوہا گل جاتا ہے۔ اور جب مظلوم کی آہ زبان سے نکلتی ہے تو ظالم گل جایا کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ فلسطین کے مسلمان کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ خالق دو جہاں
اپنے محبوب کی خالق دو جہاں، اپنے محبوب کے امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے۔ لٹ گئے مال و جاں جل گیا آشیاں، لٹ گئے مال و جاں جل گیا آشیاں، کیا خطا تھی ہماری بتا دیجئے۔ ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہے آپ ہی کے پرستار ہیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے۔ شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب مفتی سعد النجیب صاحب، نوجوانان گاؤں بھگور۔ کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں زور عصا دیجئے۔